بس آخری 1 منٹ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ مولانا اور آپ روبرو ہوں گے۔ دیکھیے عالی جناب مولانا وسیع خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ سلامت رکھے، اور ون چینل پہ اکثر آپ مسلسل ان کی تقریریں سنتے رہتے ہیں اور منفرد انداز ہے قبلہ کا تقریر کرنے کا، اور یقیناً ہمیں ایسا لگتا ہے، مجھے تو بالخصوص ایسا لگتا ہے کہ مولانا پڑھتے جائیں چونکہ ان کا گفتگو کرنے کا جو انداز ہے ماشاءاللہ چند علماء کرام کا اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کے پیش نظر رہے، اور میں چونکہ ہر مدعی اہل بیت کا میں نے خیر مقدم کیا ہے مصروں سے، تو قبلہ کا بھی میں 4 مصروں سے خیر مقدم کر رہا ہوں، آپ درود پڑھ دیجیے محمد آل محمد۔ کہ ہم سے یہ دور فرش عزا ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ جب ایسے ہمارے مدرس ہوں گے، ایسے ہمیں تبلیغ کرنے والے ہوں گے، ایسے رہبر ہوں گے، تو ان سے دوری ناممکن ہے، اور 14 سال کا اتحاد آپ کے پیش نظر ہے کہ ہم سے یہ دور فرش عزا ہو نہیں سکتا، شبیر کا غم دل سے جدا ہو نہیں سکتا، شبیر کا غم دل سے جدا ہو نہیں سکتا، بس اس طرح سے ایک حسین ابن علی ہیں، بس اس طرح سے ایک حسین ابن علی ہیں، جیسے کہ ایک اور خدا ہو نہیں سکتا، جیسے کہ ایک اور خدا ہو نہیں سکتا۔ حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے، بھائی حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے، اسی کے چہرے پہ حسن و جمال ہوتا ہے۔ اور مولانا کی تقریر کا جو سفر ہے ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، اور جب سے ہم بھی ان کو سن رہے ہیں تو ہم نے ایک محسوس کیا ہے، چوتھے مصرے میں آپ بھی محسوس کریں گے آپ کہ حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے، اسی کے چہرے پہ حسن و جمال ہوتا ہے، اور بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں۔ ممتاز بھائی کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے۔ اس کمال کو کر کے دکھایا علی جناب مولانا وسیع خان صاحب نے، اللہ سلامت رکھے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مولانا وسیع الحسن خان صاحب، زندہ باد، اللہ سلامت رکھے۔ فاتحہ۔ میں تو کل 40-45 منٹ ہوئے مجھ کو یہاں بیٹھے ہوئے، لیکن جو لوگ 2 گھنٹے سے زیادہ سے ہیں ان کو اپنی کچھ ضروریات ہوں تو جب تک خطبہ پڑھ رہا ہوں بغیر تکلف کے جا کے فارغ ہو کے آ جائیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک وجمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزارش ہے آپ حضرات سے واسطے ایصال ثواب کے مرحوم خادم حسین ابن معصوم علی ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔
اگر میرے لیے پانی لینے جا رہے تھے آپ تب بیٹھیے، کوئی اور کام کے لیے بھیج رہے تھے تو جائیے، نہیں اگر کسی اور کام سے بھیج رہے تھے تو جائیے آپ، اس لیے کہ پانی کا جو مسئلہ ہے اب اللہ میں جب تک دے رکھا، کبھی مجبوری ہو گئی تو الگ بات ہے۔ ایک بزرگ تھے علماء میں، ان کا جملہ یہ تھا کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو وہ بات پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کہی، وہ یہاں بالکل گرہ بن گئی ہے۔ تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ جہاں تک بچ سکیں اپنے کو بچائیں۔ اب بھائی کسی کی دقت ہے، مجبوری ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ابھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، صلوات۔ تو یہ ایام ہیں ولادت باسعادت کے، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چھٹے جانشین، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اگر انہی کا تذکرہ نہ ہو تو پھر تمہارے مجلس پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس ہفتے میں یہی گزارشات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایک آئے کچھ لڑکے کہنے لگے جو مول صاحب وہ والا پڑھ دینا، ماں کی بد دعا۔ میں نے کہا یار مجلس تو باپ کی ہے، تم پڑھوانا چاہ رہے ہو ماں کی بد دعا؟ اجی مول صاحب پڑھ دینا، کہیں سے گھما پھرا کے پڑھ دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو دروازے پہ آئے تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب حقوق والدین، ہاں یہ دروازے پر۔ میں نے کہا یار حقوق والدین ٹھیک ہے، ضروری چیز ہے، بٹ اب پیغمبر کو چھوڑ کر کے، لیکن میں نے طے کیا کہ چلو بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو حقوق والدین۔ بیٹھے بیٹھے ایک روایت دماغ میں آئی کہ پیغمبر فرماتے انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو رسول اللہ کی بات کرو گے تب بھی فرمائش پوری ہو جائے گی، صلوات، وہی باپ ہے امت کے۔ لیکن اب میں نے مجلس کو اپنے تقسیم کیا دو حصوں میں، ایک رسول اللہ باپ، اور پھر دیکھیے باپ الگ چیز ہے، والد الگ چیز ہے۔ ہاں یہ ذہن میں، ہاں یہ میرے بڑے والد ہیں، ارے کیوں گالی بکتے ہو یار؟ والد ایک ہوتا ہے، اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ والد وہی ہے جو سبب ولادت ہے، بس والدہ وہی ہے جس نے تم کو جنا ہے، بقیہ بڑی اماں کہہ لو، تائی اماں کہہ لو، تائی ابا کہہ لو، بڑے پاپا کہہ لو، دنیا جہان کہہ لو، والد ایک ہوتا ہے، صلوات بر محمد ہے۔ اجا، اور یہ غلطیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو زیادہ بڑھیا اردو بولنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، کوشش کروں گا کہ ادھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بیچاروں نے محبت میں کہا ہوگا، کچھ سمجھ کے کہا ہوگا، تو ادھر بھی جاؤں گا، لیکن ایام ولادت حضرت پیغمبر ہے، تیزی کے ساتھ ولو 15 منٹ اس کو کر کے پھر ادھر آتا ہوں۔ صلوات بر محمد ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پیغمبر وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ اپنے نفس پر بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے؟
بھائی میں نے تمہیں گالی دی تو تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے میرے اوپر؟ معاذ اللہ آپ کو میں نے ریپٹ مار دیا تو میں نے آپ پر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا؟ اس پر بہت بڑھیا بات کہی شیخ سعدی نے، کہنے لگے کہ قاتل سمجھتا ہے کہ قتل کر کے اس نے میرے اوپر ظلم کیا، میں تو قتل کی مصیبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، تم قیامت تک قاتل کے عنوان سے پھنس گئے ہیں۔ تو ظلم مقتول پر ہے یا قاتل اپنے اوپر کر رہا ہے؟ اپنے تو جو بھی ہے دیکھیے، یہ آپ مت سمجھیے میں چوراہے پر، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے آج تو ارمان بڑی بکراتی کرتے تھے یہ، اب شاعر کو بلانا آدھا گھنٹہ خود ہی لے لے، میں نے آج چوراہے پہ ان کے جہوا ایسے کہ تیسی کر دیا، اب یہ بیٹا کبھی ایسی حرکت نہیں، بے عزت کر کے رکھ دیا، میں کیا کہہ دیا کہ یہ کہا وہ کہا وہ کہا، واقعی ارمان کو بے عزت کیا۔ اب پبلک سے پوچھئے کہ اللہ بھائی ہم تو وسیع صاحب کو بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے یار، مگر وہ بھائی ارمان کو کیا کیا جملے کہہ رہے یار، بڑا گندا آدمی ہے، تو ہم تو بے عزت ان کو کرنے گئے تھے، لوگ ہم ہی کو بے عزت سمجھ رہے ہیں، صلوات، سمجھ نہیں ہوا کیا؟ تو ایک بات یہ بالکل طے ہو گئی کہ آدمی کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا۔ بدماشی کرو گے، قرآن کہتا ہے نا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، برا کرو گے اپنے لیے کرو گے، کسی کا کیا بگڑے گا؟ اسی لیے دعائے مبارک کمیل، آج شب جمعہ ہے نا، کچھ لوگ پڑھیں گے جن کو اللہ توفیق دے گا، ہم تو راستے میں ہوں گے، ہاں اس میں مولا کیا کہتے ہیں، ظلمت نفسی، پالنے والے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہاں نا، تو ظلم کیا مطلب ہوا؟ اپنے اوپر ظلم، کہ یہ جو جرم کرتے ہو نا، یہ جو گناہ کرتے ہو، یہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، خدا کا تھوڑی کوئی کچھ بگڑے گا۔ بہت اچھا شعر کسی فارسی شاعر کا ہے، سمجھے آپ، کہتا ہے گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشیند بے کبریائیش گرد، ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی خدائی میں کوئی فرق پڑے گا؟ ہے نا، وہ اللہ ہے، اللہ رہے گا، تم مانو چاہے نہ مانو، مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا گھاٹا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دماغ سے آپ بات نکال دیجئے کہ آپ کسی کو بے عزت کریں گے، آپ کسی کو رسوا کر سکتے ہیں، جی نہیں، اپنے کو کریں گے۔ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک پھرایا تو گیا، بے عزت ہوا کون؟ ہے نا، تو یہ دماغ سے نکال دیجئے۔ لہذا اب آئیے ارشاد ہوتا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس میں وہ لفظ نہیں ہے کوئی، لیکن اسی بنا پر یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ اس آیت میں نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کا 5 منٹ لیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کہاں سے لفظ لائے، جو بھی کرتے ہیں ہم اپنے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، کون؟ گناہگار لوگ اگر آپ کے پاس آ جاتے، کس کے پاس؟ یہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ، آپ کے پاس آ جاتے تو کیا ہوتا؟ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، ہو جائے گا کام کا؟ نا 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 نا، نہیں ہوتا، اکیلے استغفار سے کچھ نہیں ہوگا۔ آگے واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے پیغمبر بھی استغفار کر دیتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ کب؟ جب یہ ہمارے نبی کے پاس آتے، آ کے استغفار کرتے، اور ہمارا پیغمبر بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتا، تب دیکھتے یہ اللہ کتنا، یعنی کیا مطلب؟ ساری چاہے جتنی بدماشی کر لو، جتنا گناہ کر لو،
اگر تمہارے لیے ہمارا نبی ہاتھ اٹھا دے. یہ قرآن حدیث نہیں ہے. معاف ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے؟ یہ آیت ہے. اس کو یہیں چھوڑ دیجئے 5 منٹ. اصول دین کتنے ہیں؟ 5. اول نماز، دوسرے اول توحید، دوسرے عدل. نبوت، امامت، قیامت، بحث یہاں. اول توحید، دوسرے عدل. یہی رکنا ہے. عدل کا کیا مطلب ہے؟ انصاف. رکے رہیے، وہ عدالت کی لغوی تعریف ہے، سمجھ گئے آپ؟ ہاں، صلوات بر محمد وآل، وہ اصطلاح مت جائیے. ہاں ہو گئی بات. تو عدل اردو میں کیا ہے؟ انصاف ہے نا. یا بقول ان کے وضع الشیء علی محلہ، وہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں. تو عدل یعنی انصاف. عدل کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. خبردار، کسی قوم کی دشمنی، گروپ بازی، پارٹی بازی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم عدل کے خلاف چلے جاؤ. دشمن ہے، دوست ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جو صحیح ہے وہ بولو. لا یجرمنکم شنآن قوم، خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کے خلاف بات کرو. اس کے بعد حکم ہے اعدلوا، عدالت سے کام لو. کیوں؟ ہوا اقرب للتقوی، عدالت تقوی سے قریب کرتی ہے. ابھی رکیے، آپ میں کہاں آپ کو دھیرے دھیرے لے جا رہا ہوں. عدالت انسان کو کاہے سے قریب کرتی ہے؟ تقوی سے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. آپ کتنی مجلس پڑھتے ہیں، کتنا پبلک کو رلا چکے، بحث اس سے نہیں ہے. بحث اس سے تقوی کتنا آپ کے اندر ہے. اگر تقوی ہے تب تو تم سے تقوی کیا ہے؟ رکیے دھیرے دھیرے. تقوی کے لیے جو امام، بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن چھٹے امام نے ان کی بھی ولادت کی تاریخ جو ڈیفینیشن بیان کی ہے تقوی کی، فرماتے ہیں لا یراک مولاک حیث نہاک. تمہارا مولا یعنی اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے. ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. مسجد میں رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں سے غائب نہ ہو. تھیٹر میں جانے سے منع کیا ہے، وہاں دکھائی نہ دو، ہے نا. اس کو علماء ہمارے کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ ہے اصلی تقوی. مستحبات کرو نہ کرو وہ بات کی بات ہے، واجب نہ چھوٹے، مکروہ چھوڑو نہ چھوڑو، حرام پر عمل نہیں ہونا چاہیے. دو مین ہے. نماز شب نہ پڑھو چلے گا مگر صبح کی قضا نہ ہو. جو تقوی سمجھا رہے سنیے، آپ کو سمجھاتا ہوں. ہو گئی نا بات؟ تو مستحب جتنا کرو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لیکن مین کیا ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ. مین کیا ہے؟ واجب نہ چھوٹے. ایک روایت سناؤں آپ کو، سب بڑے نمازی، اتنا بڑا گھٹا ہے. سنیے امام کیا فرماتے ہیں، ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعہ تطوعا. ایک حرام لقمے کا چھوڑ دینا
خدا کو 2000 مستحبی رکعتوں سے زیادہ پسند ہے. مت پڑھو نماز شب، مت جاؤ کربلا، کسی کا کھیت مت ہڑپو. مسئلہ یہ ہے. ان کا گھر بھی دبا لیا، ان کی زمین بھی دبا لی، اس کے بعد کربلا بھی جا رہے ہیں. ہمیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جا کہاں رہے؟ کربلا، جو حسین بنی اسد سے خریدتے ہیں اس کے بعد خیمہ لگاتے ہیں. اس کی زیارت کو حق مار کے جاؤ گے؟ کہا بھیا مت جاؤ کربلا، کوئی بات نہیں ہے، کسی کا حق مت مارو. صلوات در محمد، یہ سمجھیے. مگر مشکل سماج کی مشکل کیا ہے نا، وسیع حسن صاحب سگے بھائی کا 5 بیگھہ داب کے بیٹھ گئے. 15 مرتبہ حج کیا ہے، 25 مرتبہ کربلا گئے ہیں. ہر پوسٹر میں چھپتا ہے الحاج والکربلائی. مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے. وسیع حسن صاحب جتنا سیم 10واں 20واں 40واں ہو رہا ہے، مرحوم نے 15 بار حج کیا، مرحوم نے 25 بار کربلا. ایک کوئی نہیں کہتا مرحوم نے 5 بیگھہ کھیت دبایا تھا. نہ اس حج کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کربلا کا کوئی فائدہ ہے. اور ورثہ کو بھی چاہیے ہمیں 40واں بعد میں کرنا، پہلے جو دبایا ہے تمہارے باپ نے اس کو ادا کرو. یہ اصلی ثواب ہے. صلوات در محمد. سمجھنا تو بہت زیادہ میں اس میں نہیں لوں گا. تو کہاں سے چلی تھی بات؟ عدل دوسرے نمبر پر ہے. توحید کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ عدل. حتیٰ کہ نبوت سے پہلے عدل. کچھ سمجھے آپ؟ حتیٰ کہ امامت سے پہلے عدل. اور سنا دیں آپ کو، مولا کے القاب میں کیا ہے؟ امیر المؤمنین. امیر المؤمنین کیا مطلب ہوا؟ مومنوں کے امیر. سارے مومن جتنے ہیں سب کے امیر ہیں. لیکن جب امام کی بات آتی ہے تو امام المومنین نہیں کہا گیا ہے، امام المتقین کہا گیا ہے. مطلب پہلے متقی بنو تب علی تمہارے امام کہلائے. صلوات در محمد. سمجھنا گیا؟ تو اب آئیے صاحب، امامت سے پہلے، نبوت سے پہلے عدل. اس کا مطلب موسٹ امپورٹنٹ ہے. عدل کیا ہے؟ کہ صحیح کام جو ہونا چاہیے. خبرداری، دوست ہے، دشمن ہے، اپنا ہے، پرایا ہے. ارشاد ہوتا ہے اعلموا اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدالت اختیار کرو، یہ تقوی سے قریب کرتی ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ چاہے جتنے عمل کرو، جب تک تقوی نہیں ہوگا کچھ قبول. قرآن میں آیت میں، حدیث نہیں پڑھا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف اور صرف کس کے عمل کو قبول کرتا ہے؟ متقیوں کے. تو یہ صاحب تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی ہو گیا نا، گناہ نہ ہو، واجب نہ چھوٹے، تقوی ہے. تقوی کیسے آئے گا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اگر ڈالا ہوگا کینیڈا والوں نے، ابھی کی رمضان میں تقوی پر چلا تھا مولا کا خطبہ پورا 15 دن 10 دن. تقوی کے بغیر کچھ قبول نہیں ہوگا. کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ بہت سی چیزیں ہیں. من جملہ اس میں ایک کیا ہے؟ کہ عدالت اختیار کر لو. یہ عدالت ایسی چیز ہے کہ اللہ خود ہی تم کو توفیق دے گا کہ واجب نہ چھوٹے، حرام پر عمل نہ ہو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. ہو گئی بات. تو یہاں تک آ گیا. عدالت موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر عدالت نہیں تو تقوی نہیں، تقوی نہیں تو کچھ قابل قبول نہیں. یعنی اگر عدالت نہیں تو چلاتے رہو ممبر پہ بیٹھ کر کے، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں تک آ گیا. اب آئیے ایک آیت اور ہے. خدا فرماتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون. اے بھیا
کیوں کہتے ہو وہ جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو اب اللہ کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ کہ اللہ وہ کہے گا جس پر خود عمل نہیں کرتا؟ اللہ نے کہا عدالت سے کام لو، تو کیا اللہ ہم کو عدالت کا حکم دے سکتا ہے جبکہ خود ہی عادل نہ ہو؟ عدالت کی ہے نا، تو طے ہو گیا نا اللہ عادل ہے. اور اتنی اہمیت ہے کہ نبوت و امامت سے پہلے، لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے بعد بتائیے اللہ عادل ہے کہ نہیں ہے. کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا آیت پڑھی تھی وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اگر آپ کے پاس آ جاتے اور استغفار کرتے، پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ معاف کر دیتا. یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو رسول اللہ، گناہگاروں کے لیے نا. تو جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے لیے تو صاحب بہت بڑھیا جگاڑ ہو گیا. بھائی ابے 1000 بدماشی کر لو، پیغمبر رحمت ہی ہیں، آ جاؤ صاحب غلطی ہو گئی، سرکار غلطی ہو گئی، وہ رحمت للعالمین ہی ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ان کا کام ہو گیا. یا رسول، یا اللہ، یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کے لیے تو اتنا بڑھیا جگاڑ، 1000 بدماشی کر کے پیغمبر کے پاس آ جاؤ، اور پیغمبر رحمت ہی ہیں، وہ کسی کو ارے جب ان کے نواسا ہور کو معاف کر سکتا ہے تو وہ تو ان کے بھی نانا ہے. 1000 بدماشی کے پاس آباد آ گئے، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیا، کام ہو گیا. آج جو 1400 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے تو کوئی جگاڑ کیا نہیں آپ نے. تو اب ماننا پڑے گا نا کہ اللہ غیر عادل ہے. کہیے کہ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے لیے اتنا بڑھیا جگاڑ، ہمارے لیے کچھ نہیں. تو دو ہی صورت بنتی ہے، یا تو خدا کو غیر عادل مانو، یا یہ کہو جیسے پیغمبر کل تھے ویسے ہی آج. صلوات بر محمد. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ دو ہی صورت آپ کے پاس ہے. دیکھیے سب نہیں مانتے اس کو نا. ہماری بحث قرآن سے ہے. قرآن، ہم کب انکار کر رہے ہیں کہ امام حسین سے بخشش نہیں ہوگی؟ ہم کب انکار کر رہے ہیں امام صادق سے بخشش نہیں ہوگی؟ ہم کب انکار کر رہے ہیں امام زمانہ کے ذریعے بخشش نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے اللہ میاں آپ نے اس وقت کہا کہ جو ہمارے نبی کے پاس آئے گا اور نبی ہاتھ اٹھا دے ہم معاف کر. یہ انصاف کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یا تو پیغمبر آج تک ویسے ہی حیثیت رکھتے ہوں، اور یا تو ہم اللہ کو غیر عادل سمجھیں. مسئلہ یہاں ہے، اور یہی چیز ہے. تبھی تو ہمارے یہاں عدالت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. اور جو لوگ نہیں سمجھ پائے اس بات کو، انہوں نے کہا یار یا تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یار، بات تو ٹھیک ہے، تو آج کیا ہوگا کہ چھوڑو اللہ پہ عدالت ہی نکال دو. اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت، بات ختم. جی آپ ہی کے اسلام میں ہے. صلوات بر محمد ہے نا. تو دو ہی صورت ہے. یا ایک بات بتائیں آپ کو، وہ جو آپ نے فرمایا ہے نا امام زمانہ بے شک بہت بڑی نعمت ہے. ایک قصہ سن لیجئے اسی پر. صلوات بر محمد. وہ ایک الگ موضوع ہے، جب حضرت میں بات ہوگی تو بات ہوگی. وہ بیچارے بہت پریشان تھے. اتفاق سے راستے میں پڑھ رہا تھا، وہ اسٹیشن میں پڑھ رہا تھا یہ. تو وہ صاحب بہت پریشان. یہ ہوتا آخر کار جو ہے وہ ظاہراً کس روزے کو بھول گئے، امام کاظم علیہ السلام کے روزے میں کہیں چلے گئے، اور خادم سے کچھ اپنا سیٹ ویٹ کر کے بھائی آج نکلنے نہ دینا، ہم کو بند کر دو، ہم رات بھر امام سے فریاد کریں گے. کہنے لگے صاحب بند ہو گیا روزہ. تب تک دیکھا کوئی آدمی آ کے زیارت پڑھ رہا ہوگا، کوئی بھائی ہماری طرح کسی اور نے بھی جگاڑ کر لیا ہوگا اکیلے رہنے کا. اس کے بعد کہنے لگے میرا نام لگے کہ یہاں ہو، بہت پریشان ہو تم. ہاں صاحب دقت تو ہے.
تو کہا جو ہے وہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد یہ جملہ کہو، یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان. تو کتنا ہوا؟ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی. رکیے، بات پھنسی گئی یہاں. ادرکنی ولا تہلکنی، یہ علی، فاطمہ، رسول اللہ، امام زمانہ. کتنے لوگ ہوئے؟ یہ 4. تو جب 4 لوگ ہوئے تو جمع کا صیغہ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے ادرکونی، آپ لوگ مدد کیجئے. ولا تہلکونی، امام نے کیا سکھایا؟ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا صاحب الزمان ادرکنی. واحد. رکیے. تو وہ عالم تھے جن کو یہ تعلیم دیا حضرت نے، وہ عالم تھے. وہ چونکہ جی کام سمجھ رہے ہیں، تم چاہتے ہو نا کہ ادرکونی ہونا چاہیے، کہا اور کیا مراد 4 ہے تو ادرکونی، یہ واحد ادرکنی. کہا بھیا ہر امام اپنے زمانے میں صاحب اختیار ہے، اس زمانے کا اختیار ہمارے پاس ہے. صلوات بر محمد وعلی ادرکنی. وہ کہنے لگے صاحب میں نے جو ہے وہ سب کیا جو اسے بتایا تھا حضرت نے. اچھا پھر نظروں سے غائب ہو گئے. تو اب میں پریشان ہوا، اس میں کہ یار یہ جو کوئی تو نہیں آیا، دروازہ کھلا نہیں. اور پھر مڑا تو دیکھا ہی نہیں. تب اندازہ ہوا کہ حضرت. خیر صاحب جیسے بتایا تو ویسے کر لیا. اس کے بعد جو ہے جن سے خوف تھا، جن کے ڈر کے وجہ سے یہ سب، وہ معلوم ہوا نکلے تو ڈھونڈ رہا ہے آدمی ان کا. وہ گورنر تھے جو سپاہی ڈھونڈ رہا ہے. گئے بھیا، کہنے یار اب اتنا تم ہو گیا کہ امام سے جا کے ہماری شکایت کرتے ہو. ہوا نا. تو وہ الگ کہنے کا مطلب وہ الگ موضوع ہے. سوال یہاں قرآن پر ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ وگار لوگ پیغمبر کے پاس آ جاتے اور استغفار کرتے، ہمارا پیغمبر بھی ہاتھ اٹھا دیتا تو ہم معاف کر دیتے. سوال یہاں ہے کہ یا تو آپ مانیے پیغمبر مر گئے، بات ختم ہو گئی، تو اللہ کی عدالت پر سوال ہوتا ہے، اور یا تو ماننا پڑے گا کہ جیسے رسول اللہ کا وجود مبارک کل تھا ویسے ہی رسول اللہ کا وجود مبارک آج ہے. میرا فوکس اس پر ہے. کب انکار کر رہا ہوں امام زمانہ سے سلام اللہ علیہ. صلوات در محمد. بات سمجھ نہیں آتا. اب آئیے میں ایک حدیث خود رسول اللہ کی سناتا ہوں، اور راوی بہت زبردست ہے. راوی کے بارے میں آپ بحث ہی نہیں کر سکتے سچا ہے کیا ہے. راوی معصوم آئے. کون کا یہ روایت نقل کی ہے؟ 6 امام نے، امام صادق سلام اللہ علیہ. سنیے، امام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے. دوران تقریر پیغمبر نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی خیر ہے اور میری موت بھی خیر ہے. اب اگر ہم کو والدین پہ نہ جانا ہوتا تو یہاں رکتے آپ کی طرح کہ کیا مطلب ہوا موت کا ہماری اور ان کی، اس میں فرق کیا. اس لیے قرآن بھی ہے انک میت وانہم، لیکن اس کو جانے دیجیے، آپ سب سمجھدار ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بیٹا. ہاں جزاک اللہ احسن. حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری بولیے موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا حَيَاتِي، میری حیات کیوں خیر ہے؟ سوال یہ ہے. فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی اور اللہ نے تم کو جہنم سے بچایا، تو وجود مبارک خیر ہے. وَأَمَّا مَمَاتِي، سوال یہ موت کیوں خیر ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ، اب سنیے، فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ،
ازددت لکم. اگر اعمال اچھے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، فما کان من حسن ازددت لکم. اگر اعمال اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں، رحمت للعالمین. وما کان من قبیح، اور اگر اعمال برے ہیں، جملہ سنیں گے، فرماتے استغفرت لکم، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. یہ پیغمبر کی حدیث ہے، سنیے. ہر جگہ بدمعاش لوگ ہیں، ہر جگہ آپ لوگ جیسے نہیں خوش ہو گئے حدیث کو سن کے. پیغمبر کے منہ پہ کھڑا ہو گیا، امام فرماتے فقام رجل من المنافقین، ایک منافق کھڑا ہو گیا، کہتا ہے وکیف ذاک یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے صاحب؟ وقد رممت، پیغمبر کو وضاحت فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یعنی صرت رمیما، آپ تو سڑ گل گئے ہوں گے، معاذ اللہ آپ تو بھوسا ہو گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کلا. کیا فرمایا؟ کلا. کلا یعنی ہرگز، یعنی ایسا نہیں ہے. اس کے بعد کا جملہ مگر اس میں رکیے. گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم. اور اگر کہنا ہو میرا گوشت، یہ لگا دیجئے، ہو گیا لحمی، ہے نا؟ حدیث سنا لحم کیا؟ لحمی، میرا گوشت. لحم گوشت، اس کا بہووچن کیا ہے؟ سنا چکا میں نا. اس کا بہووچن کیا ہے؟ پلیورل کیا ہے لحم کی؟ لحوم، ہے نا؟ اب اس میں اگر لگانا ہو میرا کی جگہ ہم لوگوں کا گوشت تو یہ نہیں لگے گی. اب کیا لگے گا؟ نا. لحمی میرا گوشت، لحومنا ہم لوگوں کا گوشت. ہو گئی بات نا؟ اس نے کہا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو معاذ اللہ استغفر اللہ سڑ گل گئے ہوں گے. پیغمبر نے فرمایا ہرگز، یعنی نہیں ایسی بات. اس کے بعد مطلب کیا؟ یعنی ہمارا جسم برابر ہے نا، صحیح سالم. زیادہ سے زیادہ کہتے کہ ہمارے اہل بیت کا، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ لحمی و لحم اہل بیتی. خبردار، نہ میرا جسم خراب ہوتا ہے گوشت، نہ ہمارے اہل بیت کا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا کلا، ہرگز. ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے. یا رسول اللہ سیدھے سیدھے کہتے اللہ نے ہمارے اور ہمارے بچوں کے اہل بیت کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے. یہ کیا ہم لوگوں کے گوشتوں کا؟ یہی تو سمجھانا بات صرف اہل بیت کی نہیں ہے. اگر تم بھی سچے عاشق مصطفیٰ ہو جاؤ تو تم بھی بچے رہ سکتے ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا فارسی میں ایک مسئلہ ہے، فارسی میں ایک مسئلہ ہے، ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد. اللہ اگر چاہ لے تو دشمن بھی خیر کا سبب بن سکتا ہے. داعش کا نام سنا ہے؟ داعش نے صحابی پیغمبر حضرت حجر ابن عدی کی قبر کھود ڈالی، نہیں کھود ڈالی سر؟ کھودنے کے بعد 1400 برس کے بعد حجر کی لاش تازی نکلی کہ نہیں نکلی؟ کہا اب کسی حدیث کی ضرورت کہاں رہتی ہے؟ جب صحابی کی لاش بچ سکتی ہے تو اہل بیت اور رسول اللہ کی کیوں نہیں؟ صلوات بر محمد و ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا. زمین ہمارے، بلکہ داعشیوں نے تو بڑا کام کر دیا. صحابی کی لاش زندہ سلامت نکل آئی ہے. ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو رسول اللہ کا سچا صحابی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ صحابہ داڑھی کتنی بڑی رکھتے تھے. صلوات بر محمد، یہ بھی سمجھ میں آ گیا.
صلوات در محمد و آل محمد. بس یہاں پر آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہو گیا، کافی ہے. 10 منٹ آپ کی، 10 منٹ ان بچوں کی، اس لیے کہ مشکل یہ نہیں، وقت بہت ہے، مغرب ہو جائے گی، وقت بہت ہے. میں تو یہاں پھنسا ہوا کر کے. صلوات در محمد و آل. اب آئیے، بچوں نے کہا، بچوں نے نہیں، بزرگوں نے کہا، بچوں نے تو ماں والا کہا تھا، بزرگوں نے کہا حقوق والدین. آپ جہاں بھی دیکھیے گا اللہ نے اپنے بعد بلا فصل ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے. آپ جہاں دیکھ لیے قرآن میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. اور فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے رسول اللہ کے بعد علی بلا فصل ہے، ویسے ہی عبادت کے بعد ماں باپ سے نیکی بلا فصل ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیکی کرو. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنا نرم لہجے میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ان کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھو. پالنے والے یہ حکم کیوں ہے؟ کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگ تمہارا رشتہ نہ جانتے ہوں، تمہارا عمل بتلا دے، یہ باپ لگتا ہے، یہ بیٹا لگتا ہے، ایسے رہو. وَقُلْ لَهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے آؤ اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس ذلت میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھو. یہ سب کرنے کے بعد گھمنڈ نہ آنے پائے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ہم سے فریاد کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. ارشاد ہوتا ہے اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو بلا فصل. پھر وہی، اور اپنے والدین کا شکر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ماں باپ کو اس کے والدین کے لیے وصیت کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے احسان کرو. بس ایک جملہ اور سن لیجئے آپ، سنیے آپ ماں باپ کیا ہیں. ایک جگہ ماں کا ذکر ہے، ایک جگہ والدین کا. سورہ ایک ہے، داستان الگ الگ ہے. گھر جا کے سورہ مریم اٹھائیے گا اور پڑھیے گا. سمجھ گئے آپ؟ جناب زکریا کا نام سنا ہے؟ جناب زکریا، زکریا کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. کیا اولاد نہیں ہو رہی تھی تو آئے خدا سے فریاد کی، اللہ نے سن لیا. کہا زکریا جاؤ لڑکا ہوگا. جناب یحییٰ پیدا ہو گئے. سمجھ گئے آپ؟ یحییٰ کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے یحییٰ کو والدین کے لیے نیکوکار بنایا. وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یحییٰ نہ جبار تھے نہ گنہگار تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو والدین کے ساتھ نیکوکار نہیں ہے وہ جبار بھی ہے، گنہگار بھی ہے. ہو گئی بات؟ اب چلیے صلوات. اب دوسرا والا زیادہ ٹف ہے اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں. ماں جناب مریم، مریم کے شوہر کا کیا نام تھا؟ جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ اے بیٹا تم بتاؤ، عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تمہیں تو نہیں بگیے پھیدر حضرت عیسیٰ چی بودا چی نہ بودا پھیدر نہ داشتے اسمش نمی دنی
چرا. انہوں نے کہا عیسیٰ کے باپ ہی نہیں تھے. آپ مان سکتے ہیں کہ بغیر باپ کے کوئی ہوگا؟ تو کیوں ہوا بغیر باپ کے؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. یہاں تو ماں ہے نا, تو بغیر باپ کے کیوں؟ سنیے آپ, بغیر باپ کے کیوں؟ سوال ہے نا. پالنے والے کہنے صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں چکر یہ تھا نا کہ وہ کوئی معصوم نہیں تھا, تو مریم کی شادی کس سے ہوتی؟ یہ مجبوری ہے. کس کی مجبوری؟ اللہ کی. تو یہ کون سی بات ہے؟ اگر چاہتا خدا تو ایک معصوم پیدا کر دیتا. بھائی جب علی و فاطمہ خلق کر سکتا ہے جو اللہ, وہ مریم کے ساتھ ایک معصوم پیدا کر دیتا, جھنجھٹ ختم تھی. اس کا مطلب مجبوری نہیں ہے, مصلحت ہے. مصلحت کیا ہے؟ پالنے والے ایسا کیوں کیا تو نے؟ مریم کو اتنا ٹینشن ہوا بلا, مریم کو اتنا گھنٹے کتنا, کسی لڑکی کی شادی نہ ہو اور اس کے اولاد ہو جائے, ٹینشن کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کاش میں مر گئی ہوتی, لوگ بھول بھال گئے ہوتے. پالنے والے ایسا کیوں؟ اتنا ٹینشن مریم کو دے رہا ہے تو کہ مریم کہہ رہی کاش مر گئی ہوتی. ارے ایک معصوم پیدا کر دیتا. آواز قدرت ہے کہتی تو ہم نے تمہارے لیے کیا ہے اور تم ہی اعتراض کر رہے ہو. ہم نے کہا صاحب ہم سے کیا مطلب؟ کہا تم سے مطلب اس لیے ہے کہ کل کو اچھا مریم عیسیٰ پیدا ہو گئے, ہوا ہنگامہ, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مقدس یہ کیا ہے؟ نہ تمہارا باپ ایسا نہ تمہاری اماں, یہ کیا ہوا؟ فاشارت الیہ, مریم نے اشارہ کیا. عیسیٰ بول پڑے. کیا بولے وہ بھی بات آئے گی. عیسیٰ بول پڑے. پالنے والے مسئلہ حل ہو گیا نا, پالنے والے حل تو ہو گیا, مگر تب تک ٹینشن کتنا بڑا مریم کو ہوا. ٹینشن کی کیا ضرورت؟ کہ یہ ٹینشن ہم نے تمہارے لیے دیا, ہمارے لیے. اب پہچانیے آپ کیا ہیں. آج کعبے میں ایک بچہ پیدا ہوگا, 3 دن کی عمر میں پیغمبر کے ہاتھ پہ آ کے بولے گا. اس وقت والے تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن 1000 سال کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے, بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ کہ اس کے لیے ہم نے انتظام کیا. اگر کوئی اعتراض کرے تو کہنا جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو علی بھی بول سکتے ہیں. اب عیسیٰ بول پڑے. اب عیسیٰ بولیے کیا بولے؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھ کو کتاب دی گئی. وجعلنی نبیا, مجھ کو نبی بنایا گیا. اس کے آگے کیا کہا؟ رک جائیے. شقی کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرمائیے. شقی سخت دل. رکیے رکیے رکیے. شقی ٹھیک. شقی قسی کے معنی میں ہے, سنگ دل کے معنی میں ہے, سخت دل کے معنی میں ہے. اس کی ایک سپرلیٹو ڈگری آتی ہے جس کو کہتے ہیں اشقا. کیا سپرلیٹو ڈگری سمجھ رہے ہیں نا؟ شقی کی یعنی گھور شقی, مہا شقی. اشقا کسے کہیں گے؟ مہا شقی. رکیے ترجمہ مت کیجئے, میں بھی تو لے جا رہا. شقی تو بہت سے نکل سکتے ہیں, لیکن اشقا مہا شقی صرف پوری دنیا میں 2 لوگوں کو کہا گیا ہے, صرف 2 لوگوں کو. ایک اشقل اولین اور ایک اشقل آخرین, روایتوں میں ہے. ایک پچھلوں میں اشقا اور ایک ادھر اشقا. پچھلوں میں اشقا کون ہے؟ نا ابلیس بھی نہیں ہے نا. جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو مارا تھا, جو روایتوں میں ہے. کیا ہے؟ کون ہے اشقل اولین؟ مہا شقی, جس نے صالح کے ناقے کو مارا. اب دوسرے دور میں ادھر اشقل آخرین کون ہے؟ شمر نہ, یزید نہ.
دجال نہ. جی سنیے آپ کون ہے؟ واشق الآخرین، بعد والوں میں مہاشقی کون ہے؟ حدیثوں میں ابن ملجم. اب سمجھے آپ، شمر کو بھی نہیں کہا گیا. کس کو کہا گیا عاشق الآخرین؟ عبد الرحمن بن ملجم مرادی. تو اب اس سے بڑا مہاشقی کون ہے اس زمانے میں؟ رسول اللہ سے لے کے قیامت تک کون ہے؟ مہاشقی. تو اب جتنے شقی ہوں گے ان کا سردار کون ہے جو مہاشقی ہوگا؟ یہی نہ ہوا. میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی. شقی کا مطلب جانتے ہیں نا؟ تو اب جتنے شقی ہیں ان کا باس کون ہے جو مہاشقی ہوگا؟ مہاشقی کون ہے؟ ابن ملجم. اب جتنے شقی ہیں کون آتے ہیں؟ کس کے اندر میں آتے ہیں؟ شقی کون کون ہے؟ بس مجلس تمام کر دیا ہم نے. عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، کتاب دی، میں اس کا بندہ ہوں. صلوات پڑھیے، بھول گئے. وبرن بوالدتی، اور خدا نے مجھ کو حکم دیا کیا؟ برن بوالدتی، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں. ولم یجعلنی جبارن شقیہ، اللہ نے نہ مجھ کو جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے. اب سمجھے شقی کون ہوا؟ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے. وہ جبار بھی ہے، وہ شقی بھی ہے. جو شقی ہے اس کا باس کون؟ ابن ملجم. ماں باپ کی خدمت میں لگے رہو ورنہ ابن ملجم کے ساتھ حاضر ہو. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ولم یجعل، اس میں کیا تھا یحییٰ والی آیت میں؟ ولم یجعلنی جبارا عصیا، اللہ نے مجھ کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، مجھ کو جبار اور گناہگار نہیں بنایا. یہاں کیا کہا عیسیٰ نے؟ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. توجہ فرمایا آپ نے؟ اس سے بھی ایک نقطہ نکل سکتا ہے. والدین کی بات جب آئی تو جبار و گناہگار کہا، جب صرف ماں کی بات آئی تو جبار اور شقی کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی جو ہے وہ خدمت زیادہ اہم ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی لیے اب آگے وہ بچوں کی فرمائش پر، اسی لیے والدین جو ہے نا، خاص کر کے ماں، اس کی دعا بھی قبول، اس کی بد دعا بھی قبول. موسیٰ کہنے لگے پالنے والے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ کہا جاؤ فلاں قصائی سے مل لو. آپ آئی ایس ہیں، آپ پی سی ایس ہیں، آپ منسٹر ہیں، ہوا کریں. خدا کے ہاں عہدہ پگڑی قبا نہیں دیکھی جائے گی. خدا کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کتنا صاف ہے. قصائی ہے، جاؤ فلاں قصاب سے مل آؤ. آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھیا مہمان چاہیے. کہنے لگا مہمان حبیب خدا ہے، آئیے سر. دکان بند کی، گھر آیا تو جب موسیٰ دیکھ رہے، دیکھا اوپر کچھ ٹنگا ہوا ہے، اس کو اتارا. بالکل گٹھری، ایک بڑھیا دھان پان عجیب، نہ ہل سکتی نہ ڈول سکتی. دھلا ہوا ہاتھ منہ لٹایا چارپائی پہ گیا. اب موسیٰ دیکھ رہے ہیں، پکایا اکایا اور بالکل اس کو لکوڈ وکوڈ بنا کر کے منہ میں ڈال وال کے اس کا ہاتھ منہ دھلایا، پھر ٹانگ دیا. موسیٰ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ میری اماں ہے. غربت یہ ہے کہ میں نوکرانی رکھ نہیں سکتا، میرے کوئی ہے نہیں، ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتی ہے، کام کے لیے دکان جانا ہے، زمین میں چھوڑ دوں گا تو پتہ نہیں کون سا کیڑے مکوڑے جانور اذیت پہنچے. تو میں اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، ٹانگ دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز اذیت نہ پہنچائے. موسیٰ نے کہا کہ جب تم ہاتھ منہ دھلا رہے، میں نے دیکھا کہ کھا چکی جب، تو تیری ماں کے ہونٹ ہل رہے تھے، ہم تو نہیں سن پائے. تم تو روزہ کام ہے، تم جانتے ہو کیا کہتی ہے؟
کہاں روز کہتی ہے کیا کہا کہ میری اماں کہتی ہے جا بیٹا جیسے تو میری خدمت کر رہا اللہ تجھ کو موسیٰ کا پڑوسی بنائے. موسیٰ نے کہا کہ مبارک ہو کیا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی. کہ تم کو کیسے پتا کہ یار میں موسیٰ ہوں مجھ کو خدا نے بتایا تو میرا پڑوسی ہے. دعا بھی قبول بد دعا بھی قبول. یہ مت سوچئے صاحب نماز پڑھ رہے ہیں بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں. بے شک سنائیں آپ کو پیغمبر نے حدیث کہتی ہے ان کنت فی صلاۃ التطوع اگر مستحبی نماز پڑھ رہے ہو ان دعاک والدک باپ پکارے نماز مت توڑو وَإِن دَعَتْكَ وَالِدَتُكْ فَاقْطَعْهَا توڑ دو نماز شب پڑھ رہے ہو توڑ دو. جی اماں اتنا مرتبہ ہے ماں کا. لیکن ہوتا ہے نا ہم بڑے مومن ہم تو مولانا صاحب ہیں من بقال ہم تو 3000 مجلس پڑھ چکے ہیں. اماں کیا چیز ہے. وہی قصہ بچوں نے فرمائش کی. عابد تھا بڑا شوق تھا عبادت کا. پہاڑ پہ جا کوئی ڈسٹرب نہ کرے عبادت کر رہا ہے. اتنے میں اماں کو کوئی کام ہوا بیٹا بابو کیا نام ہے کاظم 2-4 آوازیں لگائیں. یہ تو مست ہے کہ ہم عبادت میں مصروف ہیں. کھل گیا. پالنے والے خون جگر میں نے پلایا آج یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میری بات کا جواب نہیں دیتا. اس میں کے ساتھ تیری عبادت کرو. خدا ایسا کر دے بدکار عورتیں اس پر ہنسے. بات ختم ہو گئی. اماں چلی گئی. عورتیں پیچھے ہیں اس پردے پیچھے عورتیں ہیں نا. 1 منٹ ذرا سا سن لو ہماری بات. جلدی بد دعا مت دو. کیوں اس لیے کہ جب لگ جائے گی تو کھلے گا بھی ماہی کو سب سے زیادہ. اب صاحب پہاڑ کے اس سرے پر آبادی تھوڑا اشارے میں بات کروں گا ممبر کا ادب بھی ہے. پہاڑ کے اس سرے پر آبادی ہے. ادھر سے جو ہے وہ ایک چرواہا ایک لڑکی عبور کر کے اس طرف آئی. ایک چرواہے کی نظر پڑ گئی. حسن سے فریفتہ ہوا. حدود شریعت سے تجاوز قدرت الہی سے ہن نطفہ منعقد. کچھ دن تک بات ڈھکی چھپی. جب ظاہر ہونے لگا ہوا ہنگامہ خاندان میں. یہ کیا ہے. اس نے کہا میرے اپنی کوئی مرضی نہیں میرے ساتھ زیادتی. کہاں فلاں تک وہاں تو کوئی نہیں رہتا سوائے مولوی صاحب کے سوائے اس عابد کے کوئی نہیں ہے وہاں. اب وہ بھی کس کو بتائے. بات صحیح ہے. عام آدمی گناہ کرتا ہے کم کھلتا ہے. اب وہ عابد بیچارہ مومن پھنس گیا نہ کردہ گناہ میں. لوگ پہنچے حاکم شہر کے پاس. آپ پہاڑ پر عبادت کرتے ہیں اپنے کو بہت بڑا مومن کہتے ہیں. یہ دیکھیے صاحب جرم. حاکم کو کیا سمجھ میں آیا. اس نے کہا جاؤ لڑکا پیدا ہونے دو پھر دیکھا جائے گا. چلے گئے. بچہ پیدا ہو گیا. اب بھی جو ہے وہ خاندان والے مانے نہیں. پھر آیا بادشاہ نے وہ حاکم نے کہا ٹھیک ہے لے چلو اس کو پہلے گھماؤ پورے شہر میں. سمجھے آپ. ہاں اس کو گھماؤ پبلک کو پتہ چلے کہ مول صاحب کتنے گندے تھے. اب صاحب یہ چلے. اتفاق سے یہ ادھر سے گزرا جہاں بدکار عورتیں رہتی. خبر ملی کہ مولوی صاحب اس جرم میں پکڑے گئے ہیں. تو وہ مزہ لینے کے لیے وہ بھی آ گئی اپنے کوٹھوں پر چھتوں پر. ہم کو کہنے والے خود پھنس گئے مول صاحب. اس نے سر اٹھایا دیکھا عورتیں ہنس رہی ہیں. عابد اماں کی جملت کا اے ہے پالنے والے. خدا کی قدرت کا احساس ہوا. اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. کس کے. عابد کے. کسی اور وجہ سے نہیں. پالنے والے کیا تو نے دعا قبول کی اس قدرت کا. لیکن سپاہی کیا سمجھے وہ عورتیں اس کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں ان کو دیکھ کے مسکرا رہا. اس کا مطلب یہ پرانا کھلاڑی ہے. یہ ہوتا ہے اس طرح کے حالات. اماں کو خبر ہوئی. اماں تو سمجھ گئی ارے باپ رے باپ یہ میں نے کیا کیا. یہ تو میرا ہی اثر تو ہے. آئی صاحب مجمع چیرتی ہوئی حاکم کے پاس. یہ لٹکاؤ اس کو. حاکم میرا بچہ بے خطا ہے میرا بچہ بے گناہ ہے. میں نے دودھ پلایا میں اپنے دودھ کا اثر جانتی ہوں. یہ نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ جرم ہوا وہ گواہ اقرار کر رہی ہے. نتیجہ جرم بچے کی شکل میں سامنے ہے. آپ ماں کی ممتا میں آ کر میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. اس نے کہا حاکم میرے منہ سے نکل گیا تھا اللہ نے میری بد دعا سن لی. ہم کیسے مانے.
کسی بچے سے پوچھو نا کہ اس کا باپ کون ہے، یہ بچہ کیا بولے گا کہ جو خدا بد دعا سن سکتا ہے، اس لیے کہ اب تو مجھ کو اعتبار ہو گیا نا، وہ دعا بھی سن سکتا ہے۔ اچھا جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا تو ویسے ہی حالات بنا دیتا۔ حاکم نے سوچا بڑھیا بلا وجہ بد دعا دے گی یار زندگی بھر، چلو اس کی جیسی کر دیتے ہیں، بچہ کیا بولے گا۔ آیا، بتا بیٹا تیرا باپ کون؟ ادھر جو اندر ایک بٹن لگا ہے نا دل نام کا، ماں نے کہا یا اللہ، ادھر حاکم نے کہا بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا، حاکم عابد بے گناہ ہے، میرا باپ فلاں جگہ اپنے جانور چرا رہا ہے۔ پکڑا گیا، جیسے سارے مجرم کرتے ہیں، نہیں صاحب میں کیا جانوں، میں کبھی ادھر آیا، جب پولیسیا دو چار پڑے سمجھ گیا تو بیٹا لائن پر آ گئے۔ اب حاکم کو بھی بڑا احساس ہے، یہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، ہم نے بلا وجہ ایک مومن آدمی کو اس لیے رک کر کے کہہ دیں کبھی بھی اڑی ہوئی بات کو اول تو یقین مت کیجئے، دوم اس کو کبھی دہرائیے مت۔ سیوم اب واٹس ایپ آ گیا ہے، فارورڈ بھی مت کیجئے ورنہ پھنس جائیے گا خدا کے ہاں۔ صلوات بر محمد وآل جی، پتہ نہیں سچائی کیا جب تک آنکھ دیکھ نہ لے۔ اب حاکم گری یار یہ تو ہم بہت برے پھنسے، بتاؤ بیچارہ مومن آدمی آ گئے، مولانا صاحب غلطی ہو گئی ہے نا صاحب، بہت بڑی جو ہے وہ ہم معذرت چاہتے ہیں صاحب، اول تو معاف کر دیجیے، ہم چاہتے ہیں یہاں ایک مسجد بنوا دیں، عبادت خانہ، موسیٰ کے زمانے کی بات، عبادت خانہ بنوا دیں تاکہ آپ اطمینان سے عبادت کریں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ایسا آئندہ کوئی الزام نہ لگے۔ عابد نے حاکم کو دیکھا، کہنے لگا مجھ کو یہاں عبادت ہی نہیں کرنا ہے، اب میں جا رہا۔ تو کہاں جا رہا؟ کہا گھر۔ کیوں؟ کہ مجھ کو پتہ چل چکا ہے ماں کے بغیر عبادت کیا ہے، ماں کے ساتھ عبادت کیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ بہت چڑھائی میں مت آئیے، بیویاں تو چڑھاتی ہی ہیں، سمجھ گئے آپ، لڑکیاں تو چڑھاتی ہی ہیں، ماں ہے۔ اور بعض دیکھیے وہ بھی ہوگا، بعض جو ہے نا لڑکے بیچارے پھنسے ہوئے، اماں سے بیوی سے پھٹتی نہیں ہے، بڑا اجر ہے ان لوگوں کا، اس لیے بیچارے کو اماں کو بھی دیکھنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی زیادتی۔ اگر تم کو واقعاً اپنی اولاد سے محبت ہے نا تو بدتمیز ہی بہو سے تھوڑا برداشت کر لو نا، کیسی ماں ہو کے برداشت نہیں کر پا رہے۔ لیکن لڑکوں کو بھی چاہیے کہ ماں کا لحاظ کرو، ماں کا لحاظ کرو، بیوی کے سامنے نہیں، اکیلے میں صحیح جا کے ہاتھ پیر دبا کر کے، لیکن ماں ماں ہے، بس دو چار جملے مصائب کے اور ختم و دعا کرتے ہیں۔ جس مومن، مجھ تو نہیں جانتا تھا، یہ جو شعراء سے اندازہ ہوا کہ بڑے مرد مومن تھے، اللہ درجات کو بلند فرمایا، اللہ مغفرت کرے۔ بس دو جملے مصائب کے، اسی ذیل میں باپ کیا ہوتا ہے یہ پوچھیے آپ امام سجاد سے، بس مجلس تمام، سب چلے گئے، میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ فنظر یمینا وشمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اسی چیز کی طرف میر انیس نے اشارہ کیا ہے نا، کیا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئیں لپٹ گئی، اجازت نہیں دے رہے، میں نہ جا، اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیوہ۔ امام سمجھ گئے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں، من جملہ اس میں ایک منظر یہ ہے، امام نے فرمایا زینب میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے آگے آگے جناب زینب ہیں،
پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا حضرت سجاد سلام اللہ علیہ سے، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھ کھولی۔ امام سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام ہے؟ لیکن ایک منٹ رک جائیے، تھوڑا سا ہم آگے جا کر کے ایک چیز سنا کے پھر واپس آتے ہیں، تب آپ کو امام کی کمزوری کا اندازہ ہوگا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سنا ہے نا آپ نے، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ خود جو یزیدی فوجی ہے حمید ابن مسلم، وہ خود بیان کرتا ہے سارے خیمے جل چکے تھے، ایک خیمہ بچا تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی آسمان کو تکتی ہے، ہاتھ ملتی۔ سمجھ گئے آپ نا، کفِ افسوس جس کو کہتے ہیں، آسمان کو تکتی ہے، ہاتھ ملتی، عجیب بے چینی کا عالم۔ میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز اس میں رہ گئی کیا آپ کی اتنا بے چین ہے؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا ہے نا۔ آپ کو اندازہ، اگر کہیں آدمی کتنا کمزور ہو، اب یہ تو ہو گئی روایت، اب آپ سنیے، آپ بتائیے اپنی عقل سے، کتنا کمزور ہو، کتنا ہی مجبور ہو، کتنا ہی بیمار ہو، اگر کسی کے چاروں طرف آگ لگی ہو تو آدمی جیسے بھی ہوگا گھسٹ گھسٹ کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کو نقاہت کتنی تھی۔ لیکن ان ملعونوں نے مدد تھوڑی کی، ہاں بیان کر دیا۔ کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں کہ امام سجاد کو اپنے کاندھے پہ لیے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے حضرت زینب باہر آ رہی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا امام کو کتنی نقاہت اور کتنی کمزوری تھی۔ اب واپس آئیے، امام حسین آئے جناب امام سجاد کے خیمے میں زینب کے ساتھ، شہزادی نے شانہ ہلایا، امام تقریباً غشی کا سا عالم ہے، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت کو آیا ہے۔ امام نے آنکھ کھول دی۔ آپ بتائیے، پھر وہی جملہ دوہراؤں، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے باپ کا احترام؟ اور دو چیزیں، صرف امام باپ نہیں ہے، امام بھی ہے، اٹھنا چاہیے تھا نا، لیکن آپ کو نقاہت ابھی سنا چکا، یہاں بھی وہی حال ہے، باپ کو دیکھا، اٹھنا چاہا، نہیں اٹھ پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں بیٹا ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ حضرت زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا، بابا کیا ہوا؟ جنگ! ایک ایک کو پوچھتے رہے، حضرت فرماتے رہے مارے گئے، سنا ہے نا، مارے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے کسی کتاب میں، لیکن روایت سے محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے امام حسین کو سلام اللہ علیہ اپنے بیمار بیٹے پر ترس آ گیا، یہ کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے امام سوالوں کا سلسلہ بند کرنا چاہا، حضرت نے فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ یہاں تک آگے بس تمام۔ امام کی نقاہت سنا چکا نا میں، وہ امام جو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، جانتے جیسے یہ جملہ سنا، رخ کیا جناب زینب کی طرف، پھوپھی اماں بیٹا ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے، میرے لال عصا کیا کرو گے، میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی، میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام طلب گئے، فرماتے بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ،
تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و ثواب اور اس منزل سے عزا کا ثواب مرحوم خادم حسین ابن معصوم علی مرحوم کی روح تک پہنچا دے، یہ گناہوں کو بخش دے، جوہر معصومین کی احترامت کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو اٹھ کے مدینے